أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، یعنی میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ بے شک جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں، راہ پائیں اور رشد و ہدایت حاصل کریں۔ لفظ ہے یرشدون، رشد حاصل کریں، راہ پا لیں، ہدایت حاصل کر لیں۔ تو اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا فرماؤ؟ تو میں نزدیک ہوں، میں ہر بندے کے نزدیک ہوں۔ لفظ کیا آیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، قریب کہتے ہیں بالکل نزدیک کو، تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اور لمبی آیت ہے، ذرا تحمل مزاجی سے سنیے گا۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، راتوں میں پہلے منع تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں سے احتیاط نہیں ہوئی اور وہ پھر روزہ کی راتوں میں جانا شروع ہو گئے اپنی بیویوں کے پاس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور وہی بھیجی، روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، اب حلال ہو گیا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، یعنی چلے جاتے ہو اپنی عورتوں کے پاس اور احتیاط نہیں کر سکتے، خیانت میں ڈالتے تھے۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے،
یعنی اس وقت تک سحری کا ٹائم جو ہے نا، سحری کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کا ڈورا، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے تمہارے لیے. تو وہ وقت ہے صبح جب ہم سحری تمام کرتے ہیں، سحری کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. روزہ کھولنا کب ہے؟ رات آنے تک روزہ افطاری کا ٹائم ہے. بھائی قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر یہاں موجود ہے، وعلیکم السلام، 187 سورہ مبارکہ بقرہ 187 میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی سحری کا وقت بھی بتا دیا، روزہ کی کہ کس ٹائم پہ آپ نے ختم کرنا کھانا پینا، اور پھر افطاری کا ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. کیا بتایا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر روزہ تمام کرو الی اللیل، رات تک. یہ نہیں کہا کہ بس منٹ لاؤ سیکنڈ لاؤ، کہا لی جناب وہ سورج دے شواواں میں رتیاں کھڑیاں ہوندے تے اذاناں تھی ویندے تے مومن کی چئی بیٹھا ہوندے نا کھجور تے ایڈو پیالہ تیار ہوندے. بھائی ہن ایک سیکنڈ لیٹ تھی گیا تو روزہ پتہ نہیں بچ دے یا نہیں بچتا. جبکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم اتموا الصیام، قرآن کریم ہے، پھر تمام کرو روزہ الی اللیل. لیل کا معنی کیا ہے؟ رات. لفظ رات ہے، رات تک پورا کرو. ہی واسطے ذرا لیٹ کریں دے، سمجھ آ گئی؟ 10 منٹ بل اذان بل ساری تھوڑی جی لمبی تھی ویندی ہے. ول اکثر سارے مومن یہ بھی جہاد کریں دن، مغرب بھی پڑھ گن دن 3 رکعت ہو دن والا تھوڑا جہاں بئی رات تھی ونے تاکہ پورا لفظ تو آ ونے نا، تھوڑی جی اندھیرا تو تھوڑا جہاں وہ لیل اندھیرے کو آ دے نا. ہوں والے شواواں کھڑے سایہ پونا کھڑے تے تھا پھا تھی گئے دھو دھا با ختم. وہ 2-4 منٹ رعایت دیو چا یار، اتنی محنت کی ہے 16 گھنٹے 17 گھنٹے دا روزہ. قرآن کریم ہے بہرحال. اور تمہارے کیا فرمایا؟ اور اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے. پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو. اعتکاف دا حکم آ گیا. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. جو اللہ کی آیتوں پر عمل کرے گا وہی پرہیزگار ہے، اور جو مجھ جیسوں کی باتوں پہ عمل کرے گا، ہم سب ایک جیسے انسان ہیں. کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ کچھ زیادہ ہو گیا، ہیں تو بندے ہی. اللہ کی آیتیں ہیں بھائی، اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے، قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ جان بوجھ کر. اللہ اکبر. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ. یعنی لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر لوگوں کے گھروں میں مت آؤ. ٹھیک ہے جی. ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے.
یعنی پرہیزگاری کیا ہے؟ بھلائی، بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ کسی کے گھر میں جانا ہے تو دیوار نہیں پھلانگنی، چور جس طرح کرتے ہیں، تو اسی طرح دروازوں سے آؤ، پرہیزگاری یہ ہے، بھلائی یہ ہے۔ اور دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، حدیث مبارکہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازوں سے آؤ۔ قرآن کریم میں کیا ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ اگر علم کے شہر میں جانا ہے تو پھر دروازہ علی سے آؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو وہ مقام اللہ نے دے دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، کہ یہ دروازہ ہے، انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر ہاں، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر علم حاصل کرنا ہے، علم لینا ہے، حکمت لینی ہے، شعور لینا ہے، تو اس دروازے پہ آنا ہوگا اور اس دروازے سے آنا ہوگا، پھر علم آئے گا، حکمت آئے گی، حقیقت ملے گی، اور یہی پرہیزگاری ہے۔ تو ایک اور آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کو یہاں مکمل کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرآن کریم کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کا پیغام آگے پہنچانے والا قرار دے، اور ہمیں یا اللہ ہم سے جان کر بوجھ کر انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہمیں معاف فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہم سب کو آپس میں خلوص و محبت و عزت و احترام کرنے والا بنا دے، سب مومنین مومنات، سب مسلمین مسلمات کی زندگی دراز فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جو برائیاں اور بیماریاں ہیں ہم نہیں جانتے، اور جن کو ہم جانتے بھی ہیں، یا اللہ سب دور کر دے، سب ختم فرما دے، ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہارد معصومین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔